لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 11واں پارہ آیت نمبر 94. یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے عذر مت پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر اعتماد نہیں کر سکتے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. آیت 94 سے 96 تک آئندہ 3 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بخیریت واپس مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے چاہا کہ آپ کو جھوٹے عذر بہانوں سے راضی کر سکیں، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں میں وفادار بننا چاہتے تھے، ان کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے تھے. تبوک سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ منافق آپ کے پاس آ کر طرح طرح کے عذر بہانے کریں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے سامنے ایسے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اصل حالات سے باخبر کر دیا ہے، تم ہمیں مزید دھوکہ نہ دو. تو یہاں پر یعتذرون کا لفظ ہے جس کا روٹ عین ذال رے ہے. اردو میں لفظ عذر استعمال ہوتا ہے. عذر کا معنی ہوتا ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا. اسی سے جب یہ لفظ عذر بنتا ہے تو جھوٹا بہانہ یا کوئی جھوٹی وجہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب اعتذر ہوتا ہے تو اس سے مراد عذر پیش کرنا، اور یہ عذر سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو یعتذرون الیکم، انہیں بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کر، سچے جھوٹے، جب آپ ان کے پاس جاؤ گے. لیکن اب ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا. آپ انہیں بتا دو کہ آئندہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. لن نؤمن لکم، پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزرا یؤمن للمؤمنین، کہ مومنوں کے لیے ایمان لاتا ہے نہیں کہیں گے، بلکہ مومنوں پر اعتماد کرتا ہے. تو یہاں بھی نؤمن لکم ٹرسٹ اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اب ہم تم پہ ہرگز اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں. اب تمہیں ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے. اور تم عمل کرو گے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اس کو تو غیب اور حاضر سب باتوں کا پتہ ہے. پھر وہ وہاں بھی تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دے گا، تمہارا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے گا، سب جھوٹ بہانے اور فریب فراڈ سب کے سب کھل جائیں گے. سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے. اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف. یعنی صرف عذر ہی نہیں پیش کریں گے عام زبان میں، بلکہ قسمیں کھا کر یہ سب کچھ کہیں گے. اور کوئی شخص کس وقت قسم کھاتا ہے؟
جب وہ پوری طرح اپنی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے شک بھی نکل جائے اور دوسرا پوری طرح کنونس ہو جائے. فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہیں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے اعراض برتو، ان سے درگزر کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو ان سے تو اعراض کر ہی لو، ان سے تو منہ پھیر ہی لو. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ ناپاک ہیں. ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے ناپاک ہیں، مراد یہ کہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کا سارا عمل جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں، کماتے رہے ہیں. یعنی دنیا میں اگرچہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں. یہ بالکل ردی مال کی طرح ہیں جس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی جہنم کی نظر ہی کیا جائے گا کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں. یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے. لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تم ان سے اب تعلق مت رکھو. یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں، اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا. اسی لیے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا. تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کرے جس کی رضامندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے. ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں. لیکن عموماً ہم بندوں کی رضامندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا. اعرضوا عنہم اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان سے پہلے جیسے تعلقات مت رکھو جیسے پہلے ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم اعتماد کے تعلق تھے، اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رجس ہے تو اس لیے ان سے منہ موڑ کر ہی رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرم ایٹیٹیوڈ جو ہے اور رویے میں ایک سختی جو ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہوتی ہے. یعنی مثلاً اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے، لیکن صرف اپنے تاثرات سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بھی آپ جہاد ہی کی ایک قسم میں ہیں. الاعراب اشد کفرا و نفاقا اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. اعراب سے مراد کون ہے؟ پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے، اعرابی کی جمع اعراب ہیں، جیسے انصاری کی انصار. یہ دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ ہیں. تو اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے.
جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اجدر کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے، جیم دال رے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے، تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر۔ اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں۔ آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، علم سے بے بہرہ ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں۔ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ من سکن البادیۃ جفا، جو جنگلوں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کے اندر جفا ہوتی ہے، کھردرا پن ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر، انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں، تو نماز روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی، بچوں، خاندان، برادری، گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے، اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گاؤں میں یا شہر میں شکار، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا، خواہ وہ کہیں بھی ہو، تو وہ غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے۔ اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس کو راضی کرنے والے، اس کی پسند کے، اس کی خوشی کے کام کرے۔ تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازماً غافل ہوگا۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز، لین دین کا، معاملہ کرنے کا، چلنے پھرنے کا، چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا، آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں ایک سختی ہوتی اور پولائٹنس بہت کم ہوتی، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے۔ ایک موقع پر کچھ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے، کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا، اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں، اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے۔ تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے، اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی، بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے۔ انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ
گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں. مثلا کھانا پینا، جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی. ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ علم کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، اس لیے وہ کفر اور نفاق میں بھی اور پکے ہو گئے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، جرمانہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں. مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے. غرم کہتے ہیں تاوان کو، نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ، یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے. تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہوں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا. دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے. دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو. تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا، تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے. تو عربی میں گردش یا مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گردش زمانہ جس کو آپ کہتے ہیں. اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو. یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے. روٹ اس کا دور ہے. علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں اب اعرابیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ ہے. یہ اعرابی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں، کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں، لیکن ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا. اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پھنس گئے. اب کریں تو کریں کیا؟ نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی؟ کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کس دن مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے. یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1.5-2 سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے. فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ؟ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں. کیونکہ 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں. تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدوؤں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور مرتد ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں. اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا. لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نپٹے.
اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی. یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا. یعنی جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش، انہی کی شامت آنے والی ہے. یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ فتنہ و فساد کریں گے تو یہ خود ہی پکڑے جائیں گے، یعنی ان کی سرکوبی کر دی جائے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ومن الاعراب، اور اعراب میں سے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر. یعنی سارے بدو، یہ سارے اعرابی برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ تو مخلص مومن ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک. یعنی وہ زکوٰۃ صدقہ دے کر اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تاوان نہیں سمجھتا. وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا متمنی ہے. الا انہا قربۃ لہم، سنو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ مخلص اعرابیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اب دونوں کرداروں میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. ایک منافق اعرابی ہے اور دوسرے مومن اعرابی ہیں. یعنی گاؤں میں رہنے والے سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی اسلام کا اعتدال ہے. وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے. قرآن میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے، جہاں ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر ضرور ہوگا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں. یعنی تعلیم کا ایک گر ہے کہ وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جس میں اس کے دوسرے پہلو کا بھی ذکر کر دیا جائے. یعنی صرف یک رخی تصویر نہ دکھائی جائے بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں. اور یہ فطرت کا اصول ہے. اب دیکھیے کہ دن کے ساتھ رات ہے، غم کے ساتھ خوشی ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے. ہر چیز میں آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا. اور اگر یہ کنٹراسٹ ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ زندگی کا حسن ختم ہو کر رہ جائے. ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. انسانی تعلقات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے. اگر وہ بالکل ایک لیول پر رہے تو ان کا بھی لطف ختم ہو کر رہ جائے. اس لیے ناراضگی رضامندی یہ انسانی تعلقات میں چلتی رہتی ہے. تو کچھ لوگ ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتے. لیکن کچھ لوگ جب نعمت ہو تب بھی خوش رہتے ہیں اور چلی جائے تب بھی مطمئن رہتے ہیں. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان دو طرح کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے، اسٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں کہ نہ پا کر انسان زیادہ بگڑ جائے اور نہ محرومی پر زیادہ پریشان ہو. دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے ایسے انسان کے لیے. تو اعرابیوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور زکوٰۃ کو یا خیرات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جرمانہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا. وصلوات الرسول، اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم صدقہ لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. یعنی صدقہ کرنے میں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو انجوائے کرتے ہیں. ایک تو انہیں اس صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے اور دوسرا اس دعا کا لطف آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توقع نہیں رکھی گئی. جب ان کا ایمان درست ہو، نیت اچھی ہو، تو معمولی نیکیاں بھی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. الا انہا قربۃ لہم، سن لو یہ صدقات ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے. مثلا بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اوفا کچھ صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعد کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس لائے تو جمع کرنے والے کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو ضرور اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اس کی رحمت کو پا لیتا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا تو دور کی بات، ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو کوئی فرض یا قرض آپ کی ذمہ تو نہیں؟ سوچیں. الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.